السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے حکومت کو آئینی ترامیم پر ساتھ دینے سے انکار کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ بہت بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان آئینی ترامیم چاہتے بھی ہیں اور انہوں نے کہا بھی ہے، مسودہ بھی تیار کیا، اور کل میری کامران مرتضیٰ جو وکیل ہیں، سینیٹر ہیں JUI کے، ان سے میری بات ہوئی اپنے ٹی وی چینل کے لیے۔ میں نے ان کو لائن پہ لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تو ہمارا طے ہوا ہے کہ وہ اپنا مسودہ تیار کریں گے، ہم اپنا مسودہ تیار کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کریں گے، ایکسچینج کریں گے۔ وہ اپنا مسودہ ہمیں دیں گے، ہم اپنا مسودہ ان کو دیں گے۔ ابھی تک پیپلز پارٹی نے مسودہ نہیں دیا اور ہم انتظار کر رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، یہ کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مسودہ تیار کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل تیار کر لیا ہے، صرف ری رائٹ کرنا ہے، اس کو نوک پلک سیدھی کرنی ہے اور ری رائٹ کرنا ہے، صاف ستھرا کر کے لکھوانا ہے، باقی اوکے ہے سارا کچھ۔ اور صرف ایک اور بھی کام رہتا ہے کہ پارٹی سے، جماعت سے منظوری لینی ہے، JUI سے، اور جب تک منظوری نہیں ہوتی تب تک میں ان کو شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ پہلے مانگیں گے، خود اپنا مسودہ نہیں دیتے ہمیں، پہلے مانگیں گے تو میں پہلے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات ہوئی مولانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم ہو، آئینی عدالت قائم ہو، عدالتی اصلاحات ہوں، لیکن اس میں اختلافات کچھ چیزوں پر ہیں کہ ججز کی جو عمر ہے کہ 67 ہو، 68 ہو یا 65 ہو، اس پر اختلافات موجود ہیں۔ مولانا چاہتے ہیں کہ 65 ہی رہنی چاہیے، اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن پر بھی مولانا کو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں کہ چیف جسٹس سمیت کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، کسی کو بھی ایکسٹینشن کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ یہ مولانا کا موقف تھا۔ کل مولانا نے پریس کانفرنس بھی کی ملتان میں۔ مولانا سے بھی کل میری میسیج پہ گفتگو ہوئی تھی، میں نے ٹائم لینا تھا مولانا سے بھی، لیکن مولانا نے کہا کہ آج 5 بجے پریس کانفرنس کروں گا، یہ کل کی بات ہے، تو آج گزارا پریس کانفرنس پہ ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ پھر دیکھیں گے۔ تو بات یہ ہے، مولانا کی پریس کانفرنس میں نے ساری پوری جو پریس کانفرنس جو تحریری طور پر میں نے پڑھی تھی، کیونکہ میں باہر تھا، ٹی وی سے باہر تھا، تو دور تھا، تو میں نے سن نہیں سکا تھا، تو میں نے پوری پڑھی پریس کانفرنس۔ لیکن اس میں مولانا کے دکھ تھے، شکایات تھیں کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ اتفاق رائے ہو، لیکن کیونکہ حکومت نے پاسا پلٹ لیا ہے نا، پلٹ دیا ہے، اور حکومت نے نیا کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ وہ حکومت کا کام ہم رات آپ کو تقریباً بتا چکے ہیں طیب بلوچ اور میں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کروں گا بعد میں۔ پہلے خبر آپ کو جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں۔ کس سے؟ ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ترامیم جو ہیں وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے کہ یہ ترامیم ہونے چاہیے، اور جو PTI کے آزاد ممبران تھے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ارینج کر کے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پہ مولانا کا جو الزام ہے کہ ان کو ہرایا گیا ہے، ان کی نشستیں ہروائی گئی ہیں مولانا کی، اور مولانا کو 16 میں سے 18 نشستیں لینے والی پارٹی اس کو 8 نشستوں پہ کھڑا کر دیا گیا، تو مولانا کو اس پہ اعتراض ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا دوسرا میاں نواز شریف سے ناراض ہے۔ مولانا، یہ آپ چونک رہے ہوں گے کہ میاں نواز شریف سے کیا ناراضگی مولانا کی، وہ میں ناراضگی بتاتا ہوں۔ میاں صاحب نے پہلے بھی مولانا کے ساتھ ہاتھ کیا تھا PDM کے دور میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، ایک جنگ گروپ کا، جیو گروپ کا ایک بڑا نام ہے، میں نام نہیں لیتا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کا، اس نے مجھے گالیاں دی، صحافی ہے، لیکن نواز شریف کے خلاف پروگرام کرنے پہ میاں صاحب کے خلاف تنقید میاں صاحب پہ کی ہے میں زیادہ تر نون لیگ کے خلاف پروگرام میں کرتا نہیں ہوں،
لیکن جہاں پہ گڑبڑ ہوگی وہ تو میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کیے ہیں، میں نے JUI کے خلاف بھی کیے ہیں، میں نے نون لیگ کے خلاف بھی کیے ہیں، لیکن تنقید تو بنتی ہے، جہاں جہاں گڑبڑ ہوگی وہاں وہاں تو بات ہونی چاہیے، یہ برداشت بھی کرنی چاہیے، نون لیگ کے دوستوں کو بھی برداشت کرنی چاہیے کہ بھائی حقائق کیا ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ PDM کے دور میں میاں صاحب نام لے لے کے تقریریں کر رہے ہوتے تھے، باجوہ کا، فیض حمید کا، جنرل عرفان ملک کا، پتہ نہیں کس کس کا نام لے رہے ہوتے تھے۔ تو ان دنوں میں میاں صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی، مذاکرات شروع ہو گئے تھے، تو میاں صاحب ایسے غائب ہو گئے، رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ مولانا سربراہ تھے نا PDM کے، تو مولانا سے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا، مولانا فونیں کرتے رہے، میاں صاحب فون اٹینڈ نہیں کرتے۔ یہ میں بالکل 100% آپ کو درست بات کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب سے کوئی 3 ہفتے 4 ہفتے میاں صاحب نے رابطہ ہی نہیں، ختم کر دیا رابطہ، اور مولانا کا فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ انگیجمنٹ ہو گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، تو مولانا کے ساتھ اسی لیے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا تھا میاں صاحب نے۔ تو میاں صاحب نے اب بھی مولانا کو ساتھ جو ہاتھ کیا ہے وہ بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ درست کتنی بات ہے کتنی نہیں ہے اس کی تو میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن JUI نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو بھی یہ خبر ملی ہے، خبر ان کو بھی ملی ہے، خبر مجھے بھی ملی ہے۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے، یہ جو 2024 کے الیکشن ہوئے، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے لوگ۔ تو وہاں پہ یہ طے ہوا تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس میں طے ہوا تھا کہ الیکشن کے بعد ہم سارے مل کر اتحادی بنیں گے اور حکومت کٹھے بنائیں گے، جس طرح PDM سے پہلے بھی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی نا۔ PDM سے پہلے میرے پاس ثبوت موجود ہیں، بیانات موجود ہیں، خواجہ آصف، قمر زمان کائرہ، خورشید شاہ، ساروں کے بیانات موجود ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، JUI کے لوگوں کے، کہ بھائی الیکشن کے بعد بھی یہی جماعتیں، جو 9 جماعتوں کا اتحاد تھا حکومت کا، PDM کے دور میں حکومت میں جو شامل ہوئی تھی جماعتیں، یہ سارے مل کر حکومت بنائیں گے، اگلی حکومت بھی، اگلا ٹرم بھی، یہ طے ہوا تھا۔ یہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس کے بعد جب الیکشن ہو رہے تھے، ابھی میاں صاحب ہارے نہیں تھے، ابھی الیکشن ہوئے نہیں تھے، تو ان دنوں میں میاں صاحب نے شرط رکھی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں اتحاد میں نہیں چاہیے۔ یہ آپ دیکھ لیں، حیران ہو گئے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں اتحاد میں نہیں چاہیے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شرط رکھی تھی میاں نواز شریف نے۔ اور ہوا یہ کہ مولانا تو اتحاد میں نہیں آئے، لیکن میاں صاحب کے ساتھ خود کیا ہوا، خود کو ہی ہروا دیا، خود ہی سائڈ پہ۔ اچھا، میاں صاحب کے مزے موجے لگی ہوئی ہے، ویسے مرکز میں بھی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تاثر ہے کہ مرکز میں بھی، اور ہے بھی، حقیقت بھی ہے، اور صوبے میں بڑا صوبہ جو ہے وہ بھی، وہاں پہ بھی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اور پھر اوپر سے ناراض بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کس بات پہ ناراض؟ صرف اس پہ کہ مجھے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، وزیر اعظم نہیں بنایا، مجھے 2/3 میجارٹی نہیں دی۔ لیکن میاں صاحب، آپ کو مرکز میں بھی حکومت دی گئی ہے، آپ کو صوبے میں، بڑے صوبے میں حکومت دی گئی ہے، آپ کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، آپ کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، تو پھر آپ کی جماعت تو صوبے میں اور مرکز میں حکومت کر رہی ہے، پھر آپ کا ناراضگی کس بات پہ؟ ناراضگی تو بنتی نہیں ہے میاں صاحب کی۔ تو یہ لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ میاں صاحب بڑا کمال کر رہے ہیں کہ مرکز میں بھی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، صوبے میں بھی حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں بڑے صوبے میں، اور پھر ناراض بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال مولانا کے حوالے سے میاں نواز شریف نے شرط رکھی تھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں اتحاد میں نہیں چاہیے، تو مولانا کو آؤٹ کر دیا گیا نواز شریف کی شرط پہ شاید۔ تو مولانا، اس لیے یہ خبر مولانا کو بھی ملی
کہ میاں نواز شریف نے یہ شرط رکھی ہے۔ مولانا نے پھر تصدیق کی ہوگی نہیں کی ہوگی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ مولانا تک اطلاع پہنچی اور مولانا اس پہ ناراض ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف کی میل ملاقاتیں بہت کم ہیں آج کل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف گئے مولانا کے پاس، صدر مملکت آصف علی زرداری گئے مولانا کے پاس، منت ترلے کیے دونوں نے۔ ڈیلیگیشن نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، بلاول بھٹو زرداری 2-3 دفعہ گئے مولانا کے پاس ابھی ریسنٹلی، مذاکرات کیے، لیکن میاں نواز شریف آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے۔ ویسے ہی میاں نواز شریف منظر سے غائب ہیں، منظر سے آؤٹ ہیں، لیکن مولانا کے ساتھ بھی ان ٹچ نہیں ہیں۔ تو مولانا اس لیے بھی حکومت کے ساتھ ناراض تھے نواز شریف کی وجہ سے بھی، کہ بھائی جب آپ کو میری ضرورت پڑتی ہے تو آپ میرے دروازہ آ کے پکڑ لیتے ہیں، اور جب آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ بھائی مولانا نہیں چاہیے۔ آزادی مارچ کے کون سے دنوں میں آیا تھا؟ میاں نواز شریف جیل میں تھے، اور آزادی مارچ کے دنوں میں میاں نواز شریف رہا ہو کے میاں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا، اور تاثر اس وقت یہ بھی دیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آئے ہی، یہ تاثر دیا گیا تھا اس وقت کہ مولانا فضل الرحمان آئے ہی نواز شریف کو رہا کرانے تھے۔ یہ لوگوں نے، مخالفین نے تاثر دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف کو جیل سے نکالنے کے لیے آزادی مارچ لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں یہ اتفاق ہوا تھا۔ میرے خیال میں تو اتفاق تھا، باقی تو تجزیہ نگار اپنا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جے یو آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتفاق ہی تھا۔ پریشر تو تھا حکومت کے اوپر۔ آزادی مارچ جب بیٹھا ہوا تھا 13 دن تو حکومت پریشرائز تھی پی ٹی آئی کی، تو میاں نواز شریف کو جیل سے نکال کے لندن بھیج دیا گیا علاج کے لیے۔ تو ان دنوں میں یہی اگر میاں نواز شریف کو احساس ہونا چاہیے کہ بھائی میں جیل میں تھا تو مولانا آزادی مارچ لے کے آئے ہیں، مجھے ادھر سے رہا کر دیا گیا اور میں ملک سے باہر چلا گیا، پھر پی ڈی ایم میں کٹھے رہے، پھر مشکل وقت میں مولانا نے ان کا ساتھ دیا ہے، نون لیگ کا بھی پیپلز پارٹی کا بھی، لیکن دونوں جماعتوں نے مولانا کو ڈسا ہے، ہر موڑ پہ ڈسا ہے۔ میں ڈسنا ہی کہوں گا، کیونکہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں نواز شریف شرط رکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ مولانا ہمیں نہیں چاہیے اتحاد میں۔ کیوں بھائی؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر مولانا کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے تو پھر مولانا کو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی کون مولانا۔ تو یہ رویہ ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جس کی وجہ سے مولانا سخت ناراض ہیں، اسپیشلی آج کل نون لیگ کے ساتھ ناراض ہیں، نواز شریف کے ساتھ۔ حالانکہ زرداری صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ قربت مولانا کی رہی تھی، پھر مولانا نے زرداری صاحب کو چھوڑ کے میاں نواز شریف کے ساتھ قربت بڑھائی تھی، اور یہ مولانا نے مجھے خود بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کئی دفعہ وعدہ خلافیاں کی، اس وجہ سے مولانا نے پھر ان پر ٹرسٹ کرنا کم کر دیا اور نواز شریف کے ساتھ مولانا نے تعلق بڑھا دیا۔ اب وہی نواز شریف اس طرح مولانا کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال جو آئینی ترامیم کی بات کر رہا تھا کہ ان پر حکومت کا ساتھ نہ دینے کا، اور یہ نہ دینے کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نون لیگ اپنا ٹرسٹ خراب کر چکی ہے مولانا کی نظر میں، اور دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، اب پیپلز پارٹی تو مولانا کے ساتھ ظاہر ہے انگیج کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ بھئی اگر مولانا آتے ہیں، مولانا ساتھ دیتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، ووٹ دیتے ہیں تو، اگر مولانا ووٹ نہیں دیتے تو پھر ہم تو اپنے بندے پورے کر لیں گے۔ تو حکومت نے پھر اپنا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور اسپیکر نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں، کیونکہ وہ پرانے قانون کے تحت فیصلہ تھا، اب نیا قانون آ گیا ہے، تو اب نیا قانون فیلڈ میں موجود ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اب قابل عمل نہیں رہا۔ پھر کل جو ہے صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کر دیے، اس کے تحت پھر چیف جسٹس نے ایکشن کیا اور جسٹس منیب اختر کو
جو ججز کمیٹی تھی، جو بینچ بنانے والی 3 رکنی کمیٹی تھی ججز کی، اس میں سے منیب اختر کو نکال کے جو ہے جسٹس امین الدین خان کو جو ہے وہ شامل کر دیا، تاکہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے اب چیف جسٹس کے پاس اور امین الدین خان کے پاس رہ گیا ہے۔ منصور علی شاہ اکیلے رہ گئے، تو اب بینچ بھی بنے گا، اور مطلب یہ 3-4 کاروائیاں، اور پھر قومی اسمبلی نے لسٹ بھی اپڈیٹ کر دی ہے، پارٹی فہرست جو ہے، پارٹی پوزیشن جو ہے وہ بھی اپڈیٹ کر دی ہے، اس میں سے پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا ہے ویب سائٹ پہ، اور سنی اتحاد کونسل میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ حکومت اپنی نشستیں، ریزرو سیٹس جو ہیں وہ واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ اگر مولانا فضل الرحمان راضی نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنی 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو ہے آئینی ترامیم کرا سکیں۔ یہ حکومت کی کوشش ہے، ابھی اس وقت کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب مولانا فضل الرحمان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی منانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا حکومت اپنی 2/3 میجارٹی اکیلے جو ہے مولانا کے بغیر ہی اپنی پوری کرتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔